بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتبار سے سب سے اشرف اور اعلیٰ تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے، تبھی کہا یا بنی اسرائیل، کہ اے بنی اسرائیل۔ تو اس قوم سے نہیں تھے، نہ ان کا باپ تھا، بلکہ وہ مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے جو ان کی ماں تھی، اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے بنی اسرائیل کو اپنی قوم نہیں کہا انہوں نے، بلکہ بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب ہوئے۔ انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، یعنی مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر، اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے۔ اور پھر یہ نئی بات نہیں، میرا وصف اور تذکرہ تورات میں موجود ہے، تم اس کو جانتے ہو۔ اور اللہ رب العزت ہر بعد والے نبی کی خبر اس سے قبل والے نبی کے ذریعے دیتا تھا، تاکہ آئندہ آنے والی قوم جو ہے اسے کوئی اشکال نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کا حوالہ دیا کہ تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ساتھ بتایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا کس کی؟ جو مجھ سے قبل تورات اتری، تورات کی تصدیق کرنے والا، یعنی میری کوئی بات تورات کے مخالف نہیں ہوگی۔ اور پھر میری بعثت کی خبر تورات میں موجود ہے، میرا مبعوث ہونا یہ تورات کی خبر اور تورات کے علم کے مطابق ہے، اور میں تورات کی پوری تصدیق کرنے والا ہوں، کوئی بات میری تورات کے مخالف نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو تورات کو منسوخ نہیں کیا۔ ہمارے نبی کی بعثت جب ہوئی، قرآن اترا، تو سابقہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل جن کی طرف مبعوث ہوئے ہو، تو وہ تورات ہی کے مکلف تھے۔ باقی انجیل میں بہت سی بشارات اور تحذیرات الگ تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، مگر بنی اسرائیل تورات ہی کے احکام ماننے کے مکلف تھے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جب خبر دی، ذکر کیا قرآن میں، تو 4 چیزوں کے علم کا ذکر کیا۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 چیزوں کا علم دیا، اور وہ کیا ہے؟ التوراۃ والانجیل والکتاب والحکمہ، ان 4 چیزوں کی تعلیم دی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تورات کی کیوں؟ کیونکہ تورات کے احکام بنی اسرائیل پر ماننا فرض تھے، اس لیے اس کی تعلیم ان کے لیے ضروری تھی، وہ احکام اپنی قوم کو بیان کریں۔ وہ انجیل کی کیوں دی؟ انجیل ان کی اپنی کتاب ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اور کتاب و حکمت کی کیوں دی؟ الکتاب سورۃ قرآن، حکمت سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی سنت، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اب بھی آسمان میں زندہ موجود ہیں، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا اس زمین پر۔ اس وقت جو دور ہوگا وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کا دور ہوگا، جن پر قرآن اور سنت اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا، تاکہ جب ان کا نزول ہو تو وہ کتاب و سنت کے ساتھ آئیں، قرآن و حدیث کے ساتھ آئیں، اور وہ قرآن و حدیث اپنی قوم کے سامنے، اس امت کے سامنے رکھیں اور بیان کریں۔ تو فرمایا کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا تورات کی جو مجھ سے قبل نازل ہوئی، اور میری کوئی بات تورات کے خلاف نہیں ہوگی، اور کوئی حکم ہمارا تورات کے کسی حکم کو منسوخ کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ پوری طرح تصدیق ہوگی۔ تو جب یہ معاملہ ثابت ہو گیا تو پھر میری تکذیب کی کوئی گنجائش ہے؟ انکار کی کوئی وجہ ہے؟ جب یہ تعلق ثابت ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی تورات سے، تو پھر کوئی گنجائش ہے میری تکذیب کی؟ اور ساتھ ایک اور خبر آپ نے دی، مبشر برسول یأتی من بعدی، اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد۔
وہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کی بشارت دینے والا ہوں، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا، تورات کے ہر حکم کو ماننے والا اور کسی امر کی مخالفت نہ کرنے والا۔ اور جو میرے بعد رسول برحق آئے گا محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت دینے والا ہوں، ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ نجاشی نے یہ بات کہی تھی جب اس نے اسلام قبول کر لیا، نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کی اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا تھا وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَىٰ، کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ کہ نجاشی عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جانتا تھا، تو اس نے یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم بشرا عیسیٰ برؤیا امی، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ تین چیزیں، دعوت ابی ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی دعا، یہ دعا وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت کی تھی، وابعث فیہم رسولا منہم، کہ یا اللہ ایک رسول بھیج انہی میں سے جو کتاب و سنت کی تعلیم دے، تیری آیتیں پڑھے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور اس دعا کا ثمرہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بعثت ہے۔ اور فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور بشرا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یہ بشارت یہ مذکور ہے، وبشر برسول یأتی من بعدی، کہ بشارت دینے والوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ برؤیا امی، اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ جب ان کی والدہ مائی آمنہ حمل سے تھیں، نبی علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھے، تو انہوں نے خواب میں سوتے میں ایک نور دیکھا جو ان سے نکلا، اور اس نور نے ان کے لیے شام کے محلات کو روشن کر دیا، شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ ان کی والدہ کا خواب۔ اور واقعتاً جو دعوت آپ لے کر آئے، پھر جہاد شروع ہوا، علاقوں کے علاقے فتح ہوئے، حتیٰ کہ شام تک یہ مملکت پہنچ گئی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نزول بھی شام میں ہوگا، جہاں دجال قتل ہوگا، یاجوج و ماجوج ہلاک ہوں گے، اور ان کی دعوت سے اس کرۂ ارضی پر ایک دین جو ہے وہ پھیل جائے گا اور چھا جائے گا۔ یہ ان کی والدہ کا خواب۔ تو اس خواب میں شام کے محلات کا انتخاب، اسی لیے کہ ایک تو آپ کی دعوت شام تک پہنچے گی، اور یہ ساری جو طاقتیں بڑی بڑی، اور خاص طور پر یہ قیصر سلطنت روما کا فرما روا، اس کے پرخچے اڑ جائیں گے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور پھر اسلام وہاں غالب آئے گا، اور پھر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول بھی شام میں ہوگا، اور شام ایک ایسی سرزمین ہوگی جہاں پر پہنچنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اس طرح شام کی بڑی ایک اہمیت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ میری والدہ کا خواب،